بہت ٹائم سے کہا جا رہا تھا بورس جانسن کے لیے کہ جی وہ ریزائن کریں، لیکن وہ ریزائن نہیں کر رہے تھے. تو یہاں تک تو وہ بالکل عمران خان صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نظر آئے. اور ورنہ عموماً ہوتا تو یہی ہے کہ ایک بار کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے یورپین کنٹریز میں یا اس قسم کی جو سویلائزڈ کنٹریز ہوتی ہیں، جس میں کہ میں بھارت کو بھی شامل کروں گی، کہ اگر واجپئی صاحب کے پاس ایک ووٹ کی کمی تھی تو وہ آرام سے گھر چلے گئے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ عمران خان صاحب جیسے ہوتے یا پاکستانی پولیٹیشین ہوتے تو شاید وہ وہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے اور کہتے کہ میں تو گھر نہیں جاؤں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ کسی حد تک جو ہے وہ پہلے تو ریزائن نہیں کر رہے تھے اور بورس جانسن نے کہا نہیں جی میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن آخر میں خیر ریزائن کر دیا اور گھر چلے گئے. تو خان صاحب کا کچھ رنگ چڑھا ہے، بہت زیادہ نہیں رنگ چڑھا، مگر پھر بھی اچھی بات ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے اس طرح سے انہوں نے کہا ہے. لیکن جو ریزنز بتائے گئے، جس ریزنز کے اوپر ان کو نکالا گیا ہے، کبھی کہا کہ جی کووڈ کے زمانے میں پارٹی کر رہے تھے، کبھی انہوں نے کسی اپنے پارلیمنٹیرین کا شاید ساتھ دے دیا، اس قسم کی چیزیں کافی معمولی قسم کے الزامات ہیں ان کے اوپر، بہت بڑی بڑی الیگیشنز نہیں ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں کی کنٹریز میں ہوتی ہیں کہ جی کرپشن کیسز ہیں، اتنا 1000 کروڑ کہاں سے کہاں چلا گیا، یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. لیکن پھر بھی جو لوگ ان سے چاہ رہے تھے، جو لوگوں کا خیال تھا، جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، وہ رزلٹ دینے میں وہ ناکام رہے اور ان سے کہا گیا کہ جی تسی گھر چلو، تو وہ پھر چلے گئے. اور اب دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی اکتوبر تک سنا ہے کہ وہی رہیں گے پرائم منسٹر، اور اکتوبر تک وہ دیکھیں گے اپنے آفیسز میں ہی دیکھیں گے. لیکن اس کے بعد جو ہے کوئی نیا پرائم منسٹر آتا ہے اور پھر کیا چینجز آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے ان کی اتنی عادت تو خراب کری دی کہ انہوں نے کافی دیر کے بعد جو ہے وہ ریزائن کیا. ہاں بالکل، لگتا ہے کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اب پتہ نہیں کہیں پڑھے وڑے ہوں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں سنا ہے عمران خان صاحب نے بھی پڑھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ نظر نہیں آتی ان کی وہ پڑھائی جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھی ہے. اچھا، ایک تو عمران ریاض ہمارے ٹی وی اینکر، اور خیر اب کیا کہیں گے، میں تو ان کو ورکر کہتا ہوں پی ٹی آئی کا. لیکن جو چیزیں ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ایگری نہ کرتی ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ ایسا ہوا کہ جس طریقے سے کیسز بنائے جاتے ہیں اور پھر اریسٹ کیا جاتا ہے، میرے خیال میں بے شک ہم ایک ویک ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں کیوں ہو رہی؟ عمران خان صاحب نے بھی انفارچونیٹلی یہی کیا، اور اب یہ والی حکومت ایسا کر رہی ہے. کیا مطلب آپ کیا کہتی ہیں کہ فریڈم آف پریس اور فریڈم آف جو میڈیا ہے، یا اس چیز کے پیچھے کیوں حکومتیں پڑتی ہے، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، جو گورنمنٹ بھی آتی ہے وہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اس طرح کے کام ضرور جو انہوں نے غلط کیے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ ریاکشن تو ضرور کرتی ہے، کیونکہ جب پاور آتی ہے تو پاور آنے کے ساتھ ہی پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہماری باری ہے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت یہ عمران ریاض خان جو تھے یہ بہت زیادہ ان کو ڈھیل دے دی گئی تھی. یہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے تھے، یہ اپنے ساتھی جرنلسٹ، بلکہ میں تو ان کو جرنلسٹ سمجھتی بھی نہیں ہوں، یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. اور اگر کوئی بھی اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتا ہے اور کہلاتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کام شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ جرنلسٹ نہیں رہ جاتا، کیونکہ اس کو پھر نیوٹرل رہنا ہوتا ہے، وہ رہ نہیں سکتا. اور ظاہر ہے کہ ان کے جو کام تھے، عمران خان کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہاں جا کے یہ خود بھاشن دیا کرتے تھے، ٹائز پہ جا کے نعرے لگاتے تھے، جو ایجنسیز ہیں ان کے خلاف بات کرتے رہے. خیر ایجنسیز کے خلاف بات کرنا نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، آپ ایز اے جرنلسٹ آپ انہیں کرٹیسائز کر سکتے ہیں، ہم بھی بہت بار کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل فگر کا ساتھ دینا. انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ان کی بدتمیزی کس کو نہیں بھولی، جو انہوں نے جو کچھ کہا وہ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد انہوں نے، اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ نور مخدوم کیس کے اوپر ان کے انتہائی اعتراض والے کمنٹس موجود ہیں. اور یہ اس قسم کی جرنلزم یہ کرتے رہے، اس قسم کی یہ کہنا چاہیے کہ ان کی جو ٹی وی اینکرنگ تھی وہ چلتی رہی ہے. اور کہا یہی جاتا ہے کہ 2008 میں ایک معمولی سے رپورٹر کے طور پہ انہوں نے سٹارٹ لیا تھا. ایک پرانی موٹر بائک تھی ان کے پاس جو اکثر خراب رہتی تھی،
اور اس پہ یہ پھرا کرتے تھے، اور پھر کیا انہوں نے ٹوپی ڈرامہ کیا اور کہاں کہاں کیا انہوں نے ایسا جادو کی چھڑی گھمائی کہ آج ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ پولیٹیشینز اور ہمارے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور بیوروکریٹس، ان کے ساتھ ساتھ میڈیا کے لوگوں کو بھی چیک کرنا چاہیے، جن کے پاس راتوں رات اتنی دولت آ گئی، اور کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی، اس لیے کہ اگر حلال کی کمائی میں اتنی برکت نہیں آتی، کچھ نہ کچھ ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے جو لنکس تھے وہ عمران خان کی بیوی کے ساتھ بھی ملے کہ ان کی فیملی ٹرمز ہیں، بشرا بیوی کے ساتھ شادی کے وقت بھی، عمران خان کی شادی کے ٹائم پہ بھی عمران ریاض خان کی مسز وہاں پہ موجود تھیں، اور پھر جس طرح سے یہ ایک نعرے لگاتے رہے اور فوج کے خلاف اور باجوہ صاحب کو للکارتے رہے، اور ابھی بھی جب انہیں اریسٹ کیا گیا تو وہاں پر بھی یہ یہی کہتے رہے کہ 10 سال اندر رکھ لو لیکن میں وہی کروں گا جو میں کر رہا ہوں۔ تو کیا کر رہے ہیں یہ ذرا یہ بتانا پسند کریں گے؟ اور اس کے بعد ان کے جیسے دوسرے بہت سے وہ برساتی مینڈک کی طرح سے نکل کر آئے جن کو کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں سنتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو پرائم ٹائم شو کرتا ہوں۔ ایک اور ان کے ٹائپ کے ایک اور وہاں پہ گھوم رہے، ویسے تو خیر بہت سارے، مگر ان میں سے ایک جو ہیں ان کا مجھے اس لیے معلوم ہے کہ وہ جو ہے وہ میرے گھر پہ آ کے اور مجھے ریکویسٹ کرتے رہتے کہ پلیز 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 مجھے انڈین ٹی وی پہ بھیج دیجیے، تو اس لیے مجھے پتا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ خیر ان کو کسی نے نہیں بلایا، شوق بہت تھا انہیں، تو وہ بیچارے اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے، اور اب انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ بار بار جو ہے وہ اٹیک کرنا کہ جی آرمی کے اوپر، خاص طور پہ باجوہ صاحب کے اوپر۔ اب باجوہ صاحب نے بیٹھ کے کوئی وہ پکوڑے تو کھاتے نہیں رہنا ہے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے لوگ بھیجے ہوں گے، ان کو بلایا ہوگا عمران ریاض کو، اور ان کی کر دی ہے ٹیوننگ انہوں نے، جو کہتے ہیں نا کہ وہ گاڑی کی اکثر ٹیوننگ ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ۔ اب ہوگا یہ کہ کیونکہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا تو وہ جن کا نہیں کیا گیا ان کا اپنے آپ ہو جائے گا۔ آج کل آپ دیکھیے سب سناٹے میں، کسی کی آواز نہیں نکل رہی، کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا، اور سب کے سب جو انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ تو کبھی کبھی جو ہے میرا خیال ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے ذریعے جو کوئی آپ کسی کو اگر اپنا ماؤتھ پیس بنا رہے ہیں اور غلط باتیں کہلا رہے ہیں، تو یہ جو سرکار ہے یہ تو کچھ دن میں چلی جائے گی، اس کے بعد جب دوسری سرکار آئے گی وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ تو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ہیومن نیچر ہے، یہاں پہ فرشتے نہیں رہتے پاکستان میں۔ ہاں ہو سکتے شیطان ضرور رہتے ہوں گے کچھ نہ کچھ، لیکن فرشتہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ریئیکشن ہوگا، اس کا جواب ہوگا، اس کا جس طریقے سے جواب دیا جائے گا پھر یہ بھگتنا تو پڑے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ حامد میر اور وطی اللہ جان اور جتنے لوگوں کے بارے میں عمران ریاض خان نے بکواسیں کی تھی اور غلط سلط باتیں کی تھی، آج وہ لوگ ان کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں، آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اور مجھے بڑا مطلب جیسے کہنا چاہیے، میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ اس قسم کے جرنلسٹ بھی ہمارے یہاں موجود ہیں جن کے ساتھ اتنا غلط کیا جائے، یعنی کہ انہوں نے افسار عالم کے اوپر جو گولیاں چلی اس تک کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ نہیں سوچتے کہ ایک بڑی میں اپنا کمنٹ ختم کروں گی یہاں پہ، لیکن ایک چیز فخر کرما۔ ہیلو ایوری ون، ہمارے چینل پہ آپ سب کا سواگت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر دیجیے۔